امام تیسرے سجدے میں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر امام بھولے سے تیسرے سجدے میں چلا گیا تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کریں گے، مقتدی اس کی اتباع نہ کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کیا نام ہے، حلبی کبیر میں اربعۃ اشیاء اذا فعلها الامام لا يتابعه القوم لو زاد سجدہ او زاد على اقوال صحابہ فی تکبیرات العیدین۔ یہ حلبی کبیر کی عبارت ہے، صفحہ 454، فصل فی الامامہ، جو مکتبہ نعمانیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90، کتاب الصلاۃ الباب الخامس فی الامامہ الفصل السادس، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470، باب صفت الصلاۃ مطلب مہم فی تحقیق متابعۃ الامام کے تحت جو اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر بھولے سے تیسرے سجدے میں چلا گیا تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کریں گے، مگر امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جب امام پر سجدہ سہو واجب تو مقتدی پر آٹومیٹک جو ہے واجب ہو جائے گا، اور امام جب سجدہ سہو کرے گا تو مقتدیوں کے لیے بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے اس پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو فتاوی ہند کے اندر ہے، وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ تَأْخِيرُ الرُّكْنِ أَوْ تَقْدِيمٌ أَوْ تَكْرَارٌ ہو۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 اور 128 پر بھی نقل کیا، کتاب الصلاۃ الباب الثانی عشر فی سجود السہوی، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر رد المحتار فتاوی شامی باب السجود السہوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 اور صفحہ نمبر 82، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 صفحہ نمبر 99، باب السجود السہوی، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 اور 141، حروف تہجی الف عنوان ہے امام تیسرے سجدے میں چلا گیا، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔